حضرت قبلہ مخدوم ہاشمی صاحب کے صاحبزادہ حضرت مخدوم صاحب یہ یہاں تشریف لائے اور یہاں انہوں نے ماشاءاللہ پی 261 سے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے والد گرامی جمعیت علماء پاکستان میں انڈیپینڈنٹ جیتے تھے. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ لوگ جیت کر ہمارے جو جیتے ہوئے تھے وہ بھی کئی پیپلز پارٹی میں چلے گئے. صاحبزادہ نذیر سلطان صاحب، مار غلام حیدر پروانہ صاحب ہماری برادری کے بڑے آدمی تھے اور ڈاکٹر ذوالفقار برق بعد میں جیتے تھے، ان کے والد تھے ابراہیم برق صاحب مظفر گڑھ سے جیتے تھے. یہ تین حضرات پیپلز اس وقت انڈیپینڈنٹ جیتے اور مخدوم زادہ حسن محمود کو ہرا کر اور جمعیت علماء پاکستان میں شمولیت اختیار کی. اور جب حضرت نے قرارداد پیش کی ختم نبوت کی تو جو پہلی ہی مطلب میں جن 8 افراد نے دستخط کیے تھے مخدوم صاحب ان میں شامل اور مخدوم صاحب نے اس کے لیے جدوجہد کی. اور پھر جب شیخ مجیب الرحمان صاحب الیکشن جیتے اور پھر جب صاحب کے ہاں سے یہ بھی ایک نعرہ لگا تھا جو وہاں جائے گا ٹانگیں توڑ دیں گے، تو جمعیت علماء پاکستان کا وفد وہاں گیا قائد اہل سنت کی قیادت میں. تو مخدوم صاحب ساتھ تھے اور مخدوم صاحب فرماتے تھے کہ جب ہم سیڑھیاں اتر رہے تو شیخ مجیب صاحب آئے اور وہ جس بات کی بڑی تعریف کرتے تھے شیخ مجیب کی کہ وہ قادیانیوں کا سخت مخالف. اور جب وہ کہتے کہ آیا نا یا خان ملنے کے لیے تو وہ کہتے اس وقت ہم وہیں تھے تو وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا. ایم احمد اس وقت وفاقی وزیر منصوبہ بندی قادیانی تھا، وہ بھی پیچھے اتر رہا تھا. اس نے کہا یہ تو صدر پاکستان آیا، یہ کتا کس لیے ساتھ آ گیا. واہ کیا بات ہے، یعنی وہ کیا مخدوم بات ہے، صاحب ان کی اس بات کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. بہت اچھا. اور پھر 1970 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت بہاولپور صوبہ محاذ کی تحریک بڑے عروج پر تھی تو مخدوم صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے. جب 73 کا آئین بنا تمام حضرات نے دستخط کیے لیکن مخدوم صاحب نے دستخط نہیں کیے. انہوں نے فرمایا اس آئین نے چونکہ وہ وفاقی وزیر منصورہ بندی جو تھا وہ قادیانی تھا اور بہاولپور کی ہائی کورٹ نے 1937 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اس لیے 1 یونٹ بنایا گیا. جب 1 یونٹ ٹوٹا صوبے بحال ہوئے، بہاولپور نہیں بحال ہوا. کیوں؟ وہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی تھا. تو حضرت نے کہا کہ بہاولپور ہم نے میں چونکہ الیکشن جیتا تھا تو میرا یہ ایک منشور میں شامل تھا اور اس آئین نے چونکہ ان کو بحال نہیں کیا اس لیے میں دستخط نہیں کیا. تو بہاولپور صوبہ پھر جمعیت علماء پاکستان نے اپنے منشور میں لکھا کہ اگر ہمارا اقتدار آئے گا تو ہم بہاولپور کو صوبہ بنائیں گے. اور پھر مخدوم صاحب ہمیشہ اور حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس پر قائم رہے. آج بھی جمعیت علماء پاکستان کے منشور میں موجود ہے. اور جب تک 1988 تک تو ہم دوسری بڑی پارٹی تھے. پھر آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ ضیاء الحق صاحب پھر ناراض ہوئے اور پھر جماعت کو توڑا گیا اور اس طرح پھر 88 میں MQM بنی اور ہمیں اس کا بڑا بھرپور صرف اس کا نہیں ہوا بلکہ عوامی اتحاد بن گیا اور ہماری بہت بڑی پوزیشن ہو گئی. محمد خان جنیجو ہمارے اتحاد میں شامل تھے، پھر ان کو عین وقت پر توڑا گیا اور اس طرح ہماری جو 70 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ تھی ہوتے ہوتے پھر ہمیں صرف 2 پارٹیاں رہ گئیں، ایک ہم ایک تحریک استقلال. اور تحریک استقلال کا حال یہ تھا، ایک بڑے نامور صحافی نے اس وقت لکھا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کبھی لے ڈوبے. تو ان کی کیفیت یہ تھی جنیجو صاحب کو ایک قسم کا لیب کر لیا گیا لیکن اس الیکشن میں ہم نے ووٹ جو تھا وہ تو ملک بھر میں بہت لیا. اسلامی جو انہوں نے بنایا تھا جمہوری اتحاد اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم تھے لیکن یہ ہے کہ سیٹیں ہمیں اس میں 4 ملی تھی. لیکن مخدوم نور ہاشمی صاحب 1988 میں یہاں پھر ایک ہی سیٹ تھی، وہ بھی جماعت کی چونکہ سیٹ تھی اور ضیاء الحق صاحب سے بڑا ایک ہو گیا تو انہوں نے یہ بھی سیٹ کاٹ دی اور پورے پنجاب میں ایک ہی آبادکاری کے نام پر سیٹ بنی جو نہیں بیار تھا. پھر یہاں سے جمعیت علماء پاکستان 1988 میں الیکشن ہار گئی اور مخدوم صاحب بہت بڑا نام تھا. اس کے بعد وہ الیکشن نہیں لڑے. نواز شریف صاحب تشریف لائے میاں والی، انہوں نے ان کو منت کی کہ آپ الیکشن لڑیں، انہوں نے کہا میں نہیں لڑوں. اگر میں کبھی لڑا تو جمعیت علماء پاکستان کی ورنہ الیکشن نہیں لڑا. کیا بات. پھر جناب اس وقت فاروق خان لغاری صاحب آئے تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں بھی حاضر ہوا دوستوں کے ساتھ تو وقت سے مہینے کی طرف اللہ اکبر، میں بالکل کوئی نہ لڑ سکتا. یعنی اتنے بڑے وہ انسان تھے، حضور کے نظام سے، حضور کے دین سے
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی غایت درجے کی محبت رکھتے کیا تھے بات ہے. کیا، اور پھر دین سے اتنی، کبھی کوئی اچھی کتاب ہوتی تو میں لیتا، تو ایک دفعہ دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں کتاب لے گیا ایک دو نسخے، تو آپ فرمانے لگے کہ ہم 6 بھائی ہیں، جب بھی کوئی اچھی کتاب ہو تو 6 لیا کرتے، کیا بات ہے. پھر 6 کتابیں لے کر جاتے، اور وہ جو کتابیں ہیں وہ ایک ایک اپنے بھائیوں کو بیچتے، واہ. یعنی ان کی یہ کہ، اور بھائیوں کی بڑی بڑی لائبریریاں بنی، مخدوم اطہر صاحب کی بڑی لائبریری، اور پھر جو اڈے پر مسجد بنی مسلک اہل سنت کی، آج بھی وہ بہت بڑی مسجد ہے، تو وہ ان کا ایک بہت بڑے انسان تھے، اور جب کبھی قائد اہل سنت تشریف لاتے تو یہ ابھی ہم سے چھوٹے ہیں عمر میں، ویسے تو بڑے لوگ ہیں، تو اس وقت یہ تشریف لاتے، ذرا مطلب ان کا بھی لڑکپن تھا، اور پھر مخدوم صاحب جب کبھی قائد اہل سنت آتے ہم جاتے، 2 گاڑیاں تھیں ان کے پاس، اکثر دونوں کی چابیاں دیتے، ڈرائیور دیتے، اور میں دوستوں کو اکثر کہا جب ہم روانہ ہوتے پھر فرماتے اس کا پیٹرول بھی ڈلواتے کہ جب تک حضرت ہوں گے گاڑیاں آپ کے ساتھ رہیں گی، اور پھر ایک بات ضرور کہتے کہ پچھلی سیٹ پر 3 آدمی نہیں بٹھاتے، یہ اس کے دروازے کمزور ہو جاتے ہیں جب، یعنی، اور پھر جب کبھی قائد اہل سنت، یہاں سلور ٹاور ہوٹل تھا تو کی رہائش کا بھی قریب تھی، وہیں پھر بکنگ ہونی، خرچہ بھی سارا کرنا، اور جب حضرت نے جانا، اس کا میں خود گواہ ہوں، پھر مطلب فارسی بھی بڑی خوب جانتے تھے، فارسی کے اشعار بھی پڑھنے اور کہنا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانے، اور پھر وہ حضرت قائد اہل سنت کو روانہ کرنا، تو بہرحال ان سے بڑی ملاقاتیں رہیں، اور جب کبھی جانا تو انہوں نے زور دے کر بٹھا لینا کہ کھانا کھا کر جائیں گے، نوری صاحب کے ساتھ ہوتے، اختر خان ایڈوکیٹ صاحب اور ہمارے دوست، تو جو مطلب ہے اس کے بغیر وہ نہیں آنے دیتے تھے، اور پھر کوئی بھی مصروفیات کرتے گھنٹوں گفتگو ہوتی، بڑے کمال کے انسان تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اور بڑے ہی سمجھدار، بڑے دانا، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کے ہم پر جماعت پر بڑے احسانات ہیں، اور انشاءاللہ ہم جہاں تک ہو سکا ان احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور جس ایریا جہاں تک ہمارا ہو سکا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں،